لا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. صدق الله العظيم. في مقام آخر كونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، نبی محترم، نبی محتشم، دستگیر دو جہاں، والی بے کساں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام شہید اسلام کی یاد میں جو منایا جا رہا ہے، جس میں آپ موجود ہیں، جس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا شاہین ختم نبوت، جانشین سفیر ختم نبوت، شہید ختم نبوت، صاحبزادہ والا شان میرے استاد محترم پیر سید واجد شاہ صاحب گیلانی، اور اس کے علاوہ علماء کرام سٹیج پر موجود ہیں. محترم جناب قاری عباس حمدمی صاحب زید مجدہ، اور مجھ سے پہلے ہمارے مسلک کی پہچان، میں یوں کہتا ہوں بلکہ سنیوں کی جان، حضرت علامہ مولانا بدیع الزمان بھٹی صاحب، اللہ کریم ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے فضل میں برکت نصیب فرمائے. وہ بھی موجود ہیں. آیا کریمہ آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بیان کر کے پھر آگے اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں.
یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندگی فضول ہے یا رسول اللہ. ہم اپنے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد القادری صاحب ان کو اپنے پروگرام میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ٹائم تو ویسے کافی ہو چکا ہے. جو احباب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بیٹھیں. چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. مجھے ایک بھائی نے ایک پرچی دی ہے کہ اگر اس ملک میں بھگوان داس جو ہے وہ جج بن سکتا ہے تو حافظ قرآن جج کیوں نہیں بن سکتا؟ بھائیو یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے. آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک عاشق رسول کو سلمان تاثیر آج بھی دیکھ لیں. آپ جو ہے نا ویکیپیڈیا پہ جائیں اور سرچ کریں تو دو باتیں ملیں گی آپ کو، بلکہ بہت ساری باتیں ملیں گی. سلمان تاثیر جو تھا یہ قادیانی تھا اور اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ جو تھا وہ باقاعدہ طور پر وہ ایم کے ساتھ اپنا آگے ایم تاثیر لکھتا تھا، ایم ڈی کر کے تاثیر لکھتا تھا. محمد اس کا نام ویسے تھا تو کسی نے کہا کہ تم محمد کیوں نام لکھتا ہے؟ تو اس نے کہا جب مجھے اس نام سے محبت ہی نہیں ہے تو میں نام کیوں لکھوں. یہ اس طرح کے خبیث کا خبیث لطفہ تھا. اور اس کی جو بہو ہے اس نے لکھا ہے کہ سلمان تاثیر نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہی اس نے کہا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بھی روزہ نہیں کبھی رکھا. اسی کی بہو نے کہا ہے کہ اس کے فریزر سے کبھی سور کا گوشت ختم نہیں ہوا، وہ مزے سے کھاتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سکھنی ہو، وہ ہندنی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کیسی عورت ہو، سب کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور بلکہ نکاح کو بھی نہیں مانتا تھا. اسی طرح بے نکاحی جو ہے اس کے رہی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ایسی تھیں سلمان تاثیر کے اندر کہ وہ پہلے سے ہی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تو جج ہے نا، پنجاب کا گورنر اس قسم کا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اس پر تعجب نہیں ہوا. اور پھر جب ایک مرد قلندر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نے جب اس کو واصل جہنم کیا، اور ایسے نہیں کر دیا تھا، باقاعدہ طور پر پوری تسلی کی کہ یہ واقعی کا گستاخ رسول ہے،
کہ شاتم رسول ہے، اس کے بعد اس نے اس کا جو ہے اس کو واصل جہنم کیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے اس نے کتنی گولیاں ماری تھی حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ 27. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک گولی ماری تھی سینے پہ، وہ مر گیا تھا، وہیں پہ ڈھیر ہو گیا تھا. 26 گولیاں اور کیوں مار دی؟ نہیں سمجھ آئی؟ تسلی تو ہو گئی تھی پہلے ہی. 26 گولیاں اس لیے ماری کہ اس کے عشق کو ابھی سکون نہیں آ رہا تھا، وہ جو تشنگی تھی باقی تھی. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جب اس نے کہا اس قانون کے متعلق کچھ باتیں میرے سامنے کی تو کہتے پھر مجھے سمجھ نہیں، میں آقا کے عشق میں ایسا پگھل گیا، میں آقا کے عشق میں ایسا مدہوش ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، میں نے اس کو مار دیا. اور پھر یہ بھی کہا، بیان دیا کہ مجھے اس پر پچھتاوا بھی کوئی نہیں ہے. اور آپ نے غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ دیکھا، آپ کی زندگی میں آپ کی تصویریں بھی دیکھی، آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی، اور اس کے علاوہ آپ کی بعد وفات وہ بھی آپ نے پکچرز بھی دیکھی، ویڈیوز بھی دیکھی. مجھے کوئی ایک شخص بتائے کہ ممتاز قادری صاحب کے چہرے پہ اطمینان نہیں تھا، کوئی بتا دے. اتنا مطمئن چہرہ میں نے زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا، اور کسی کا ڈر بھی نہیں ہے. اور آخر میں اپنی فیملی کو سلوٹ مار کے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا تم ہار جاؤ گے، میں جیت جاؤں گا. وہ جیت گئے، وہ جیت گئے. اور یہ تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ابھی آپ کو جو انجیکشن لگنے والے ہیں نا، وہ اس سے بہت بڑے ہیں، اس سے بہت بڑے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا، حضرت ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خون دے کے ان کا سد باب کر دیا ہے. اس صورت میں ہے کہ جب آپ بیدار ہو جائیں گے، اور اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوتے رہے تو خدا کی قسم ہمارے لیے کچھ اس سے بڑے امتحان آ سکتے ہیں، اس سے بڑے امتحان آ سکتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یورپ کے اندر جو ماحول ہے نا، ہم وہاں پہ رہتے ہیں، ہم سے پوچھیں یورپ میں کیا ماحول ہے. بھائی جان قبلہ، مفتی صاحب قبلہ، بدیع الزمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جب سارے کام نکل جاتے ہیں نا ہاتھ سے، پھر آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے. حضرت تعویذ کس لیے دیں؟ کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ یہودی سے میں نے شادی کرنی ہے. تعویذ دے میری بیٹی جو ہے اس سے باز آ جائے. قانون موجود ہے، اور قانون کہتا کیا ہے؟ ہاں کرو. بلکہ اب تو انگلینڈ کے اندر بھی یہ قانون پاس ہو گیا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے. اور یہ ٹیکہ آپ کے اوپر بھی لگنے والا ہے اگر آپ اسی طرح سوتے رہے. اور یقین جانیے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس طرح کی نیند میں ہم سوئے ہوئے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جس مست نیند میں ہم سوئے ہوئے ہیں نا، اگر اسی مست نیند میں سوتے رہے تو ہمارے اوپر بڑے بڑے معاملات آئیں گے، اور ہماری نسلیں یہ کہیں گے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کہے، خاکم بدہن، میری بات کبھی نہ سچی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری فورتھ جنریشن جو ہے وہ میں کہیں کہ ہاں ہمارے بھی بڑے مسلمان تھے. خدا را ہوش کے ناخن لو. اور ابھی یہ صورتحال یورپ کے اندر ہو چکی ہے، اور انگلینڈ جس کو مذہبی آزادی جہاں پہ کہی جاتی ہے کہ بہت زیادہ مذہبی آزادی ہے، اور جو ہے یورپ کے بہت سارے ملکوں میں اس کو شریف ملک سمجھا جاتا ہے، یورپ کے لحاظ سے اس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایک 9 سال کی بچی ہماری ٹیچر کے پاس آتی ہے، اور ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو اس کی ماں نے کہا کہ اس کو کچھ دعائیں، کوئی نماز، کوئی ایک دو مسئلہ آتا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا چلو اس طرح کرو، پہلا کلمہ ہی سنا دو، پہلا کلمہ سنا دو. بچی 9 سال کی میچور ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولویوں نے فرقہ وارائیت کر کے، اور بالخصوص علماء اہل سنت کی طرف
جو ہے وہ تانا دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ملک کے خزانے لوٹنے والے یہ علماء ہیں؟ بتاؤ نا، ملک کے خزانے کون لوٹتے ہیں؟ حکمران لوٹتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں کوئی عالم دین حاکم بنا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر پاکستان لیا تھا؟ کیا سمجھتے اسی پر قائم ہیں ہم؟ اور صورتحال یہ ہے کہ اس ٹیچر نے کہا کہ تو ماں ہے، اس کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ کہتی کہ میرا دادا کہا کرتا تھا کہ کلمہ ہے پر مجھے پتا نہیں ہے وہ کلمہ کیا ہے۔ یہ 4th جنریشن کی وہاں پہ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اور ایک ہماری بالکل قریبی ایک عورت ہے جو ہمارے ایک سید صاحب ہیں، ان کی جاننے والے ہیں، مریدوں میں سے ہیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ 4 بچے ان کے سوشل ورکر اٹھا کے لے گئے ہیں۔ کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی بیٹی نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، سختی کی تھی۔ اب اس سختی کے نتیجے میں ان کو اٹھا کے لے گئے، اور اب ان 4 بچوں کا بیان یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب اس کی عبادت کیا کریں؟ آپ یہ دن دیکھنا چاہتے ہو؟ دن دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر جو ہے اپنے آپ سے وعدہ لے لو، قسم اٹھا لو کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی لبرل قسم کی اور یہ لادین قسم کے جو لوگ ہیں، بے دین قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو کبھی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے دیا ووٹ تو خدا کی قسم آپ تو چلے جائیں گے ایمان کی حالت سے، لیکن آپ کی اولاد کا برا حال ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ایمان کی حالت سے چلے جائیں، اولادوں کا بہت برا ہو جائے گا۔ وہاں پہ مذہبی دیکھ لیں آپ رسپانس بھائی، آپ کا اگر آپ نہیں دیں گے تو ہمیں کہہ دیں کہ دینے ہم کو ووٹ، تو کہہ دیں دینے ووٹ نمرود لیگ کو ووٹ دیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر دینا۔ پھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ وقت تھا میں نے بھائی جان کی موجودگی اور سننے کے بعد اپنا ریٹرن بھی نہیں دے رہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی بات منوا لیں گے۔ جس امپاسبل میٹر، ہم مولانا کہہ رہے ہیں آپ جو کہیں مولانا پھر کہیں۔ ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اور سن لو، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث علی پوری، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ اور انہوں نے جب کہا تھا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور میں نے بھائی جان کی موجودگی میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے میں نے یہ اعلان کیا گزشتہ رات کہ جس نے ہمارے بزرگوں کے مریدوں میں سے جس نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہم اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ نمرود لیگ ہے۔ اور اس وہ پیر پگاڑا، اس سے کئی اختلاف ہو سکتے ہیں، قبلہ اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا یہ جو گنجا ہے نا نواز شریف، اس کی 2 عادتیں ہیں، جب اقتدار میں ہوتا ہے تو گلا پکڑتا ہے، سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ جب اقتدار میں ہوتا ہے تو گلا پکڑتا ہے، لوگوں کے گلے پکڑتا ہے، اور جب اقتدار سے نیچے آ جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو لوگوں کے پاؤں پکڑتا ہے۔ اور خدا کی قسم اب اس کی پاؤں پکڑنے سے بھی مسئلہ اس کا حل نہیں ہونے والا۔ یہ دعا کرو اس کی نحوست آپ پہ نہ پڑ جائے، اور دل و جان سے تائب ہو جاؤ۔ اور میں یہاں پہ سٹاپ کرنے والا نہیں ہوں، میں آگے بھی چلنے والا ہوں۔ وہ عمران خان جس کو آپ ہیرو مان، حضرت ہم کریں کیا؟ ایک آدمی آگے نکلتا ہے، ہم اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری اپنے ملک سے محبت ہے، لیکن ہم کبھی بھی دیکھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ بندہ آ کون گیا ہے، یہ ہے کون؟ اور عمران خان، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ خود کیا ہے؟ یہ اس بے غیرت نے اپنے منہ سے پتہ کیا الفاظ کہے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک کے بارے میں کیا کہوں، اس قوم کے بارے میں کیا کہوں جو گورنر کے قاتل کو ہیرو مانتی ہے۔ بے شمار، کہیں پھر بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ اور اس ملا کے بارے میں کیا کہوں، اس نام نہاد شیخ الاسلام کے بارے میں کیا کہوں؟ واللہ باللہ تاللہ آج سے پہلے
افضلیت ابو بکر پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہوئی، ہم نے رد کیا لیکن نام نہیں لیا، اور جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے نازیبہ کلمات کہے، ہم نے رد کیا، نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل سے اختلاف کیا، رد کیا، نام نہیں لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اختلاف کیا، ہم نے رد کیا، نام نہ لیا۔ اب نام لینا ضروری ہو گیا ہے، وجہ کسی کی ذات نہیں ہے، وجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے، عزت ہے۔ اور میں اس کو کیسے مانوں جس نے سب سے پہلے اس طرح کہا تھا کہ وہ ممتاز قادری جو ہے وہ قاتل ہے، اس کو پھانسی لگایا جائے۔ سب سے پہلے کس نے فتویٰ دیا تھا؟ کس نے کی دیا تھا؟ آپ خود بولو۔ اور میں ہر اس شخص کو، ایک منٹ، میں ہر اس شخص کو ملعون سمجھتا ہوں، ہر اس شخص کو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ملعون سمجھتا ہوں جو ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے خلاف ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں؟ ممتاز قادری کے دشمن پہ بے شمار، ممتاز قادری صاحب کے دشمن پہ لعنت۔ اور سن لو، ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حامی کے ہم غلام ہیں۔ ہمارے پاس ایک معیار آ گیا ہے، ایک کسوٹی آ گئی ہے پہچاننے کی۔ ممتاز قادری کا نام لیتا ہے ہمارا ہے، نہیں لیتا ہمارا نہیں ہے۔ اور سن لو، ہم ابھی بھی کہتے ہیں اے ملا اپنے اس فتوے سے، اس بات سے رجوع کر لے، ابھی وقت ہے، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ اگر نہیں کرتا تو آج ہاتھ اٹھا کے کہیں، جس کے دل میں اس کی محبت ہے وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں چلے گا۔ یہ ممتاز قادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کے نظریے کا مسئلہ ہے۔ کہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ حق والے چہرے نہیں دیکھتے، چہرے نہیں دیکھتے، یہ حق والے چہرے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے ممتاز قادری کا دل نہیں۔ یہ رسپانس نہیں یار، اس سے تو اچھا برطانیہ میں بیٹھ کر ہمارے مسلمان حکومت کے خلاف اچھا جو ہے رسپانس دیتے ہیں ہمیں، اس سے اچھا تو وہاں پہ بیٹھ کر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر ان کی مخالفت کر کے جو ہے اچھا رسپانس لے لیتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا نا، ابھی بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی، ابھی دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا ناتا ہے تو کملی والے کی ذات کی وجہ سے ہے، ہماری عزت ہے تو آقا کے قدموں کی وجہ سے ہے، ہمارا نام ہے تو آقا کی وجہ سے ہے، ہماری دستاریں ہیں تو آقا کے قدموں کی وجہ سے ہے، ہمارے جبے ہیں تو آقا کے مبارک قدموں کی برکت سے ہے، ناموس کی برکت سے ہے۔ اور شہید ختم نبوت کا پیغام پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر نظریہ اہل سنت کے خلاف ہمارے اندر کوئی چیز دیکھو تو ہماری بیعت توڑ کے کسی اور کے مرید ہو جانا، کسی اور کے مرید ہو جانا۔ ارے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس ملا نے دین کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، جی صاحب تصانیف کثیرہ فلانا فلانا سارا کچھ مان لو، لیکن جب ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور آپ نے یہ رسپانس اچھے طریقے سے دینا ہے، کیونکہ حضرت کا خطاب ہے، اس کے بعد میں باتیں کر رہا ہوں اور یہ اس پر ثمرات کیا ملیں گے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نام نہاد اس طرح کا کوئی ملا ہو جو حضرت ممتاز قادری کو کہے قاتل ہے، اس کو پھانسی چڑھایا جائے، کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ ایک دفعہ اور کہلاؤں گا، کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ اللہ ہمارے دل میں اس سے پہلے تھوڑی عزت تھی، ہو سکتا ہے کوئی بندہ بدل جائے، لیکن دیکھا پہلے اتنی، اس کے دین کا عالم کیا ہے، پہلے اتنی، پھر اتنی، پھر اتنی، پھر اتنی، بس اب اتنی رہ گئی۔ دین یہ ہے بھائی، دین تو یہ ہے، یہ تو بالکل اس کے فطرت کے مخالف بات کر رہا ہے۔ پہلے اتنی، پھر اتنی، پھر اتنی بڑھ گئی، پھر پوری سنت کے مطابق اس نے کیا کر دیا، اور پھر باقاعدہ طور پر واللہ وہاں پہ حضرت
بڑی داڑھیوں والے جو ہیں ان پر باقاعدہ طور پر ان کو طنز کی جاتی ہے، ان پر مزاح کیا جاتا ہے. اور اگر ہم منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کہیں کہ جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرے، کہے کہ ان کی شان بڑی بلند ہے، سرکار کے صحابی ہیں، ان کی عزت اور ان کی ناموس کا دفاع کرے، ہماری تصویریں لگا کے حضرت باقاعدہ طور پر جو صحابہ کی وہاں پہ شانیں بیان کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ چونکہ پروگرامز کرتے ہیں تو وہاں پہ حضرت انہوں نے کیا پوسٹ بنائی ہے کہ ان سب کے جو تصویریں لگا کے لکھا ہوا یہ خارجی اور ناصبی ہے، ہمارے بارے میں لکھا ہے. میں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا، عظمت صحابہ کی بات کرو تو خارجی اور ناصبی ہو جاتا ہے بندہ. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بات کرنے دو، ان کو جو کہتے ہیں کرنے دو، ہماری ذات کو جتنا کہتے جو مرضی کہنے دو، لیکن سرکار کے صحابہ کی لیے، ان کے قدموں کے لیے، ان کے قدموں کی خاک کی بھی توہین جو ہمارے سامنے کرے گا ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے. ہم علم حق بلند کریں گے، اپنی آواز کو بلند کریں گے. اور ناموس مصطفیٰ کی تو بات ہی بڑی بلند ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ پڑھی، اس کا مفہوم بیان کر کے اور اس پر ایک واقعہ بیان کر کے آگے میں حضرت کی طرف لے جاؤں گا آپ کو. سنیوں ابھی سو رہے ہو تم، اور کب تک سوتے رہو گے، کب تک سوتے رہو گے، اور کب تک اپنے ووٹ کو جو ہے غلط جگہ پہ دیتے رہو گے. بھائی جان قبلہ نے اعلان کیا ہے آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف میں کہ میں نے سیاست کو چھوڑ دیا. اس وقت جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ساری ملعون ہیں، ہے نا؟ جو خاموش رہا وہ بھی ملعون ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے سراج الحق کو دیکھا نا، سراج الحق کو دیکھا نا، کیا نماز جنازہ میں آیا، رویا، ریلی نکالی، آج بھی ریلی نکالی، بہت بڑی ریلی نکالی. سنیے اس کو مبارکباد دینی چاہیے اور نہیں دینی چاہیے. ایت دا پولا بننے اور نہیں دینی چاہیے اس کو، یہ منافقت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اسمبلی میں بیٹھتا ہے، اسمبلی میں بیٹھتا ہے، نہیں پتا بیٹھتا ہے نا، اس کو کہو وہاں پہ پہنچے جا کے، وہاں پہ علم حق بلند کرے. اسمبلی میں تو بولتا ہی نہیں ہے، اسمبلی میں بولتا نہیں ہے، اور باہر جو ہے نا وہ مظاہرے کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جو اس طرح کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم سب سے بیزار ہیں، اور بھائی جان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنیو تم کہو گے اٹھو الیکشن کے لیے کھڑے ہو تو پھر ہم سرکار کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے، سیاست کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، سرکار کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑے ہوں گے. اور سن لو، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں. اور غیروں کو پکارتے کس طرح ہیں؟ والذین آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. ان کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے، یہ ویسے آیا کریمہ جو ہے بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، تو وہ بتوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جبکہ اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہیے تھا. اور آج نواز شریف نے یہ کام کیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کریم کو راضی کرتا، اس کے محبوب کو راضی کرتا، اس نے نہیں کیا. اس نے بتوں کو راضی کیا، اس نے کافروں کو راضی کیا، اس نے منافقوں کو راضی کیا، اس نے مشرکوں کو راضی کیا. اور خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن ایمان والوں کی کیا شان ہے، ایمان والوں کی کیا شان ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. ٹوٹ کر محبت کرنا سمجھ آتا ہے؟ ٹوٹ کر محبت کرنا اگر دیکھنی ہے تو ممتاز قادری کی ذات میں دیکھ لو کس طرح اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کی ہے. اور یقین جانیے یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، سرکار کے سچے عشاق کی بڑی لمبی لسٹ ہے. میں عرض کرتا چلوں ایک چھوٹا سا واقعہ
اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا. ہمارے علامہ صاحب نے مجھے سنایا. کہتے ایک غلام مصطفیٰ مانک نامی ایک بچہ، نابالغ بچہ اندرون سندھ ہوا ہے. اس کے گھر میں قادیانی آ گئے مہمان. ان کے والد کے جاننے والے تھے اور ان کے ماں باپ کے کوئی شاید ہوتا ہے رشتہ دار ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ جب قادیانی آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دی. اب ہوا کیا کہ جو گھر والے تو بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ. انہوں نے کہا بھائی یہ باتیں ہمیں نہیں پتہ جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ باتیں نہ کرو. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ بچہ سن رہا تھا، وہ غلام مصطفیٰ مانک نامی بچہ وہ سن رہا تھا. تو کہتے ہیں اس بچے نے پتہ کیا کیا، وہ کچن میں گیا باورچی خانے میں. وہاں ایک چھری دیکھی. عاشقوں کا جو ہے نا وکھرا ہی انداز ہے، یقین جانیے. اے جتنے بھی غازی گئے نا پیچھے چھرے ہی لان دے رہے ہیں. تصدیق کر کے چنگی طرح اس کو اچھی طرح لگا لیں کہ ہمارا وار جو ہے خطا نہ کرے. کہتے ہیں اس نے چھری جو ہے چنگی طرح پتھر کے اوپر رگڑی اور اس کے بعد آیا اور آ کے سیدھا جس نے بات کی تھی اس قادیانی کو مار دیا، واسل جہنم کر دیا، واسل جہنم کر دیا. اب کہتے ہوا کیا، ظاہر سی بات ہے نابالغ بچہ ہے، قانون کے مطابق اس کو سزائے موت تو ہو نہیں سکتی. تو عمر قید تھی. تو یہ غوث علی شاہ غالباً وہاں کا گورنر تھا اس وقت. تو یہ جیل میں گیا. اس نے کہا کہ غلام مصطفیٰ بیٹا تو کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں تجھے بچوا لوں گا. اسی طرح جیسے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے نہیں کیا. اور اس بچے نے کیا بات کہی، یہ بات بڑی قابل غور ہے. اور یہ بات سن کے اپنے دلوں سے ڈر نکالو. ہمارے اندر جو ایک امن کے نام سے خوف ڈلا ہوا ہے، ہم امن پسند ہیں، امن پسند، ہم امن پسند کم ہے، ڈرپوک بہت زیادہ ہے. اب اس بچے نے پتا کیا کہا، انہوں نے کہا شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، اپنے آقا کو خواب کی حالت میں دیکھوں. میں نے بڑے وسیلے کھینچے ہیں، میں نے بڑے درود و سلام پڑھے ہیں. جو بھی عالم آتا اس سے پوچھتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا پڑھوں، وہ جو کہتے میں پڑھتا. میں نے درود و سلام پڑھے، دن رات ایک کیا، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. شاہ جی جب سے میں نے یہ اس کا واسطہ جہنم کیا ہے، میرے آقا ہر روز میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. اور بات یاد آ رہی تھی محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں سے خوف نکال دو. زندگی جس کی وجہ سے ملی ہے نا، جس کی وجہ سے انسان تخلیق میں آئے ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے نام پہ ہماری موت بھی آ جائے. اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا تکلیف ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اگر موت آتی ہے تو اس سے اچھا سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور ممتاز قادری نے یہ سودا کیا. کون جانتا تھا ممتاز قادری کو پہلے؟ کون جانتا تھا؟ اس کے عشق کی وجہ سے اب سارے اس شاخ کا وہ امام بن گیا ہے، بن گیا ہے نا، ہر ایک کے دل میں دھڑکتا ہے. اور محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجھے بات یاد آ گئی. کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی اس طرح کی حسرت نہیں کبھی پیدا ہوئی، تمنا، مطلب کہ کسی کا بڑا عہدہ دیکھا دنیاوی تو میرے دل میں تمنا آئی ہو کہ کاش میں بھی وزیر اعظم ہوتا، کاش میں بھی فلاں ہوتا. اور کہتے ہیں نہ ہی کسی کا دینی مرتبہ دیکھ کر بھی میرے دل میں کبھی یہ بات نہ پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اتنا بڑا ہوتا. کہتے مجھے رب نے اتنا نوازا ہے، کبھی مجھے حسرت ہوئی ہی نہیں ہے، تمنا دل میں آئی نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور آئی تھی میرے دل میں، ایک تمنا ضرور آئی تھی. محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں نے غازی علم الدین شہید کے قدموں کو بوسہ دیا نا تو اس وقت میرے دل میں یہ تمنا آئی تھی کاش علم الدین کی جگہ پہ میں پڑا ہوتا، کاش علم الدین کی جگہ پہ میں پڑا ہوتا۔ یقین جانیے، اور محدث علی پوری کی بات یاد آئی، بھائی جان آگے گئے چل رہے تھے، ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، بالکل عین سحری کا وقت تھا، ان کا نورانی چہرہ دیکھا، بھائی جان آگے گئے تھے، میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ قاضی صاحب کے قدموں کا بوسہ لینا چاہیے، اس کو کہتا ہوں بھائی سید کا بچہ ہو، میری بات مان لو، مجھے آگے جانے دو، میں جو ہے بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی میں بات سوچ ہی رہا تھا تو میرے دل نے کہا، میرے زمین نے کہا، او کمینے کیا تیرے ہونٹ اس قابل ہے تو غازی کے پاؤں چومے؟ کس منہ سے غازی کے پاؤں چومے گا؟ تیرے ہونٹ اس قابل ہے؟ جب میرے دل نے کہا تو مجھے غازی کی عظمت کا اس وقت پتا چلا، غازی تیری عظمت کتنی ہے۔ ارے یہ غازی ایسے نہیں بن جاتے، ایسے نہیں بن جاتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسی بات ہوتی ہے، یہ جیسے حضرت نے کہا بدیع الزمان بھٹی صاحب نے کہ یہ ہیرو ہم نے نہیں بنایا، یہ تو ہیرو جو ہے ہمارے آقا نے بنایا ہے۔ جب ہمارے آقا نے بنایا ہے پھر کون ہے لعین جو ہمارے ہیرو کو قاتل کہے؟ کون ہے لعین؟ اور ایک اور بھی ہے، پہلے گانے گاتا تھا، اس کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، پہلے گانے گاتا تھا، اب نعتیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کرتوتیں اسی طرح ہجڑوں کی طرح اس کے اندر۔ اما عائشہ کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی پچھلے دنوں میں، اور ابھی کہتا ہے دیکھو جی دلائل دیکھو اس کو کیسے ہے، جاہل مطلق۔ دلائل کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل جو تھا سرکار کا دشمن تھا، گستاخ تھا، جب سرکار نے اس کو قتل نہیں کروایا تو پھر ممتاز قادری کون ہوتا ہے سلمان تسیر کو قتل کرنے والا؟ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ حکومت وقت نے اس کو پھانسی دے دی ہے۔ ایسے لعین کے لیے بھی اتنی چھوٹی سی لعنت، بڑی لعنت ہونی چاہیے، اس سے بڑی لعنت۔ اور اس طرح کے لعین صفوں میں موجود ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہے جی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ کہہ دو، کیا اس نے کہا؟ فرشتوں یہ خبر پیغام ان کو، تیری کیا حیثیت بے غیرت؟ اتنا دلہ ہو کے تو کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو میں آ رہا ہوں۔ ادھر تو کیسے جاتے بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یہ ہوتا ہے عشق اور ادب، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، لیکن ہم نہیں، ہم کہتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، یہ ہوتا ہے عشق۔ اور اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہو، اس کی نعتیں سنتے ہو، اور آج کے بعد یہ بھی آپ نے دل میں رکھنا ہے کہ ہم جنید لعین کی کبھی بھی نعت نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ بھی لعین ہے، تھا اور ابھی بھی ہے۔ اور اس پر جو خاموش رہے، منافق بڑی قسم کے گھوم رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے بھائیو؟ یہ بات کسی شخصیت کی نہیں ہے، ابھی بات کسی اور کی نہیں ہے، اس جو آپ نے شخصیات کے بت بنائے ہوئے نا، میرا پیر ہے جی میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ چھوڑ دو اس کو۔ اگر وہ ممتاز قادری کا نام لیتا ہے تو اس کی بیعت اور پکی کر لو، اگر وہ ممتاز قادری کا نام نہیں لیتا تو اس سے بیعت توڑ دو، آپ کو کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اس محبت کی وجہ سے آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اپنے نظریے کو درست کرو، اپنے نظریے کے لیے اٹھو، یہ شخصیات کے لیے اٹھ لو، چھوڑ دو اے جڑیاں دو نالیاں بنوا دے وہ ساڈا ہے جی، وہ دا ووٹ بھی ساڈا ہے، میری بہن دا ووٹ انہوں میں، میری ماں دا ووٹ بھی انہوں۔ وہ کیا ہو گیا یار؟ ایک نالی کے پیچھے بک جاتے ہو، ایک روڈ کے پیچھے بک جاتے ہو۔ آج کے بعد ہم نہیں بکیں گے، ہاتھ کھڑے کر کے کہو آج کے بعد ہم نہیں بکیں گے۔ ہم بکے ہیں تو محمد عربی کے دربار میں بکے ہیں، ہم بکے ہیں تو آقا کی ناموس کے لیے بکے ہیں، ہم بکے ہیں سرکار کے صحابہ کی ناموس کے لیے بکے ہیں، ہم بکے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی جو ہے ناموس کی، عزت کی اور ان کی عزت کے دفاع کے لیے ہیں۔ آج کے بعد ہم بکیں گے نہیں، ہم سودا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے جو ایمان ہے اتنے سستے نہیں ہیں،
ہمارے ایمان بہت قیمتی ہیں دوستو. اور یہ 27 کو جو چہلم ہو رہا ہے، 27 مارچ بروز اتوار، اب انہوں نے کہا اعلان کر دو. میں اعلان نہیں، میں نے ہاتھ کھڑے کروانے ہیں. ہاتھ کھڑے کروانے ہیں. کون کون ہے جو ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے لیے جائے گا؟ اچھا، جس کے پاس کرایہ نہ ہو، جس کے پاس کرایہ نہ ہو بھائی جان سے رابطہ کرے. اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے ان کے بارے میں کوئی نہ بات کہی ہے نہ سٹیپ لیا ہے، اس لیے ہم خاموش رہیں گے. جی، بیٹے کو جنازے کے لیے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے انہوں نے. اور میری بات یاد رکھیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر، اچھا میری بات سنیں، میری بات سنیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر شرعی طور پر جو حجت تھی باقاعدہ طور پر قائم کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نائب کے طور پر اپنا بیٹا بھیجا ہے جنازے کے لیے اور فتویٰ بھی دیا ہے. اور اس سے پہلے، ابھی غائب صاحب کی شہادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ان سے ٹی وی پہ سوال کیا گیا تھا. ہم ان کی کوئی بھی، یاد رکھیے ہم طرفداری نہیں کر رہے، ہاں یہ ویسے ہمیں دل میں بات ضرور ہے، کس طرح خاموش نہیں رہنا چاہتا، بات موجود ہے لیکن کوئی حکم ان کے اوپر نہیں لگتا، یہ بات یاد رکھنا. انہوں نے کسی حکمت کے تحت کیا ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اسی طرح جواب دیا ہے کہ چاہیے یہ کہ کوئی بھی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، لیکن اگر کوئی اس طرح کر بیٹھے جس طرح کہ حضرت ممتاز قادری صاحب نے کیا ہے تو اسلامی جو کورٹ ہے، اسلامی کورٹ جو ہے، عدالت جو ہے اسلامی، وہ اس کو سزا نہیں دے گی. یہ قانون ہے. اور اس پر دلیل ابھی ان کا ایک پمفلٹ بھی آیا ہے، وہ ہم نے یو کے میں تو دیکھا، یہاں کا پتہ نہیں، وہاں پہ وہ پمفلٹ بھی موجود ہے جس میں دلائل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے عشق کی وجہ سے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے حکومت وقت اس کو سزا نہیں دے رہی، تو بندہ خود ہی ایک قدم اٹھا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے اور واقعی وہ گستاخ رسول ہے تو وہ بری ذمہ ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ بات وہ کر چکے ہیں، تو اس لیے ذرا دھیان سے، ذرا سوچ سمجھ کے جو قدم، اور یہ جو جن پہ ہم نے نام لیے ہیں نا، انہوں نے تو واضح طور پر آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کی پھانسی کے حامی ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں. اور بات یہاں پہ شخصیات کی نہیں ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، الیاس قادری کیا، الیاس قادری صاحب جو ہے وہ کیا، اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہمارے آباء و اجداد میں ایسا ہو نہیں سکتا، خدا نہ کرے ہمارے بزرگوں میں سے کرے، ہم ان کو بھی کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے، ہم کبھی نہیں مانیں گے. اس لیے ہمیں نظریہ پیارا ہے، ہمیں شخصیات پیاری نہیں ہے. شخصیات تو تب پیاری ہے جب نظریہ اسلام، نظریہ اہل سنت کے اوپر قائم رہے. جب اس کے اوپر قائم نہ رہی تو ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. بس دوستو، اپنی زبان ذرا سنبھال کے چلنا ہے. اور میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، وعدہ کیا ہے کہ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہلم میں ہم نے جانا ہے، سب نے جی. چلو 30 سیکنڈ آپ کو دیتا ہوں. اپنے محبوب علیہ السلام نال پیار کر دو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، تسی 400-500 روپے اپنے نبی علیہ السلام کے نام واسطے نہیں لا سکتے یار. سارے ہاتھ کھڑے کر دیں، بغیر سمجھ سوچ کے کھڑے کر دیں. یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ. امداد حسین قادری، امداد حسین قادری، امداد حسین قادری، سرطن سے جدار سر. لیکن میں بھائی جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام، تو میں ان سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ حضور علماء اہل سنت کو چاہیے کہ لائحہ عمل تیار کریں.
ورنہ ہماری عوام کی جو ہے نا زبانیں بہت کھل رہی ہیں، ہماری عوام کی، ہمارے بھائیوں کی زبانیں مجبوراً کھل رہی ہیں، اور ہماری بھی زبانیں کھل رہی ہیں۔ سیاسی پلیٹ فارم کیسے ہوگا؟ وہ دیکھ ہی رہے تھے آپ، میں اب کس طرح بات کروں آپ کے سامنے؟ بہرحال میری یہ درخواست ہے علماء کرام سے کہ آپ یہاں پہ اس کنٹری میں رہتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں ان باتوں کو، چاہیے یہ کہ ہمارے علماء کوئی لاہ عمل تیار کریں، اور اگر نہ کیا تو ہماری پبلک کی زبانیں بہت کھلیں گی، ہمارے نوجوان کی زبان ہمارے علماء کے لیے کھل جائے گی، اور جب یہ زبان کھل گئی تو پھر کبھی بھی جو ہے اتحاد نہیں ہوگا، یونٹی پیدا نہیں ہوگی، افتراق و انتشار کی فضا پھیل جائے گی۔ اب ہمیں ضرورت یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب علماء اہل سنت کوئی نیا عمل تیار کر لیں تو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا ہے، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آنکھیں بند کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا نظریہ درست ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں، تو نظریہ درست والوں کے ساتھ آنکھیں بند کر کے چلیں گے، اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو خالق کائنات جل وعلا اپنی بارگاہ سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بس یہی پیغام ہے کہ 17 مارچ کو، اور ہمارے اندر یہ عادت ہے 27 مارچ کو، ہمارے اندر یہ عادت ہے، ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ ابھی ممتاز قادری کے نعرے لگ رہے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ دنوں بعد پھر وہ نمرود لیگ کی صفوں میں گھس جائیں گے آستہ، نہیں انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، فلاں کر لی، نہیں، ہیلے بہانے نہیں کرنے، چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا ہے تو بس، کیوں؟ نظریہ ہمارا افضل ہے، اور یقین جانیے جو بل ابھی بنائے جا رہے ہیں نا، بل، اس پر بھی ابھی بات مزید کریں گے حضرت، یہ بڑے خطرناک آپ کو انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور ابھی ایک اور مطالبہ باقی ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ وہ ملعونہ آسیہ جس کی مسیح جو تھی، جس کی وجہ سے حضرت ممتاز قادری صاحب کو پھانسی لگایا گیا، وہ ابھی تک گھوم رہی ہے اسی طرح، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ہمیں اور یہ بھی یاد رکھنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی چلی جائے گی، اس کو باہر لے جایا جائے گا، اور ابھی تو اوباما نے بڑے کانوں والوں نے بھی کہہ دیا ہے، وہ بڑے ہاتھی کی جیسے کان والوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آسیہ مسیح جو ہے وہ ہمارے حوالے کی ہے، اس نے کہہ دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواب غفلت میں سوتے رہو اور وہ ملونہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ملونہ کو ہم نہیں بچنے دیں گے، جب تک پھانسی نہیں ہوتی ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ وہ شیطان تاثیر جو تھا، بے تاثیر، اس نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے قانون کو یہ جو ہے برا بلا کہا تھا۔ اب وقت جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، خاموشی اختیار نہیں کرنی، جہاں بیٹھو گفتگو یہی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا ہے تو پوسٹ یہی ہونی چاہیے، بس سنیو اپنے آپ کو بیدار کر لو، ورنہ ہماری جنریشن ہم سے چھین لی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں زندہ رکھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہم موت نصیب فرمائے۔